بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو بیانات وغیرہ ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس اگر اللہ نے دی ہوتی، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں ہوتا اور مجھے اگر اسی سچویشن میں ہوتا تو میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کو کوئی 10 ارب 20 ارب روپے بھی دینے پڑتے نا، اور وہ ویڈیو کے ایسٹس میری ہو جاتے، میرے ایسٹس ہو جاتے، تو یہ میرے لیے جو دلی سکون کا ذریعہ ہے نا، ان کو خریدنے کے لیے میں یہ بھی کر لیتا۔ اس سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر کتنی پاور ہے، اور قرآن پاک کی صورت کی تو کیا ہی بات ہے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک چھوٹی سی صورت کی مثال دیتا ہوں کہ جو سورہ کوثر ہے نا، اس کے بارے میں جب میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا اور اس کو سمجھا نا، اور جب مجھے سمجھ آئی نا اس صورت کے بارے میں، تو یہ مجھے زیادہ جو سمجھ آئی تھی، ایک دن نماز پڑھنے کے دوران مجھے سمجھ آئی تھی۔ ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ یہ واقعہ۔ تو قرآن پاک کے اندر اس قدر زیادہ تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ جو مجھے سکون ملا تھا وہ شاید دنیا جہان میں کہیں ملا ہو۔ اور اگر پوری دنیا اگر یہ سونے کی بھی بن جاتی نا، اور وہ مجھے دی جاتی اور ایک طرف دی جاتی کہ یہ سورہ کوثر ہے، یہ آپ رکھ لو، حالانکہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ 3 آیتوں پر مشتمل سورت کو میں بنا کوئی سوچے سمجھے یہ اس پوری دنیا کا سودا کر دیتا۔ اس قدر قیمتی ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اولڈ لوگوں کے لیے تھا۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، کیمسٹری میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو کائنات کی کریشن وغیرہ، یعنی کہ کچھ لوگوں سے میں بتا رہا ہوں، میں اس کو تکبر کے زمرے میں نہیں لے رہا ہوں، اللہ نہ کرے یہ تو پہلی سیڑھی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی اور قیامت تک نہ ہو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو وہیں سے ہی ذلیل ہوا تھا تکبر کی وجہ سے۔ میں تو پہلی سیڑھی اگر انسان نے چڑھنی ہے دین کی تو تکبر کو خالی کرنے والی سیڑھی ہے، اس کو خالی کرو گے تب آؤ دین کی طرف۔ تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں جو اسٹڈی کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تھیوریز ہوتی ہے، سائنس ایک تھیوری کا نام ہے۔ ہم کیمسٹ جو ہوتے تھے نا، ہم مختلف قسم کی تھیوریز پیش کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اگر اس تھیوری کو یعنی کہ اس سے بہترین کوئی اگر دے دیتا تھا تھیوری، تو پچھلی کیا ہو جاتی تھی، وہ ضائع ہو جاتی تھی اور نئی تھیوری لانچ ہو جاتی تھی۔ تھیوریز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار انسان ہوں، میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی ویلیو کیا ہے، اور کس طریقے سے آج کل کے مسلمان قرآن پاک کو ویلیو نہیں دے رہے۔ آپ قرآن پاک کو ویلیو تو دے کے دیکھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر تاثیر کیا ہے، کس قدر زیادہ سکون ہے۔ اگر دنیا کے جھنجھٹ یا پریشانیوں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، آپ کو دنیا جہان کا سکون ملے گا۔ تو یہ میں آپ کو صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید احساس ہو کہ قرآن پاک کس قدر قیمتی چیز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام کی ایک غلطی مجھے لگتی ہے، وہ مجھے نا بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے۔ میں اکثر اوقات نا مجھے بہت دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے علماء کرام سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے ایک غلطی